جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 89 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اور اس میں ہماری آج کی پہلی ہیڈنگ ہے سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یا سریہ فدق۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدق ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 رات کی مسافت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی سعد بن بکر نے خیبر کے یہودیوں کی امداد کے لیے فدق کے قریب لشکر جمع کیا ہے۔ شعبان 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 مجاہدین کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ راستے میں ایک شخص ملا جو کہ بنی سعد کا جاسوس تھا۔ جب اسے امان دینے کا وعدہ کیا گیا، اس نے دشمن کا ٹھیک پتہ بتا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہاں پہنچ کر حملہ کیا، بہت سارے مویشی اپنے قبضے میں لے لیے، لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی۔ قبیلہ بنی سعد خیبر کے یہودیوں کی مدد اس لیے کرنا چاہتے تھے کیونکہ خیبر کے یہودی بدلے میں ان کو خیبر کی فصل دینے کا وعدہ کر چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروقت حکمت عملی سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سریہ بنی فزارہ۔ رمضان المبارک 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ سریہ کا سبب۔ اس سریہ کا سبب یہ بنا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی جانب جا رہے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھیوں نے بہت سا مال دیا تھا تجارت کے لیے۔ جب وادی القرا کے قریب پہنچے تو قبیلہ بنی فزارہ کی شاخ بنی بدر نے راستہ روکا۔ مسلمان بہت کم تھے اور وہ لوگ بہت زیادہ تھے۔ کفار غالب آ گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کا سب مال و اسباب لوٹ لیا۔ جب واپس مدینہ لوٹے تو سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب سن کر ایک لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ بنی بدر قبیلے کی ایک شیطان صفت عورت جس کا نام ام قرفہ تھا، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنایا کرتی تھی، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 شاہ سوار تیار کیے تھے۔ وہاں پہنچ کر مسلمانوں نے اس عورت کو گرفتار کر لیا اور اسے قتل کر کے جہنم رسید کر دیا، اور وہ 30 سوار بھی مارے گئے۔ کاشانہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضری۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب و کامران ہو کر مدینہ شریف آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک پر دستک دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر قمیض مبارک پہنے اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، اور اسی حالت میں جلدی سے اپنی قمیض مبارک کھینچتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک بغل میں تھی۔ اسی حالت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور ان کا بوسہ لیا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے سفر کی کارگزاری سنائی۔ نیکسٹ ریڈنگ ہے سریہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سریہ خیبر۔ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق یہودی تاجر تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اس نے مسلمانوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ قبیلہ اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے یہودی کعب بن اشرف کا قتل کیا، وہ اس کام میں سبقت لے گئے۔ قبیلہ خزرج نے بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب فرمائی کہ دشمن خدا یہودی ابو رافع کا کام تمام کر دیں تاکہ ہم بھی قبیلہ اوس کے مقابلے میں اجر میں برابر شریک ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی اور اس قبیلے یعنی قبیلہ خزرج کے خاندان بنو سلمہ میں سے 5 صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس مقصد کے لیے روانہ فرمایا۔ ابو رافع کا قتل اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہادری کا قصہ ہم پچھلے دروس میں کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، لیکن دراصل یہ واقعہ اپنے وقوع کے اعتبار سے رمضان 6 ہجری میں پیش آیا، اس لیے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور ساتھ ہی یہ نصیحت فرمائی کہ کسی عورت یا بچے کو قتل نہ کرنا۔ یہودی تاجر ابو رافع کا قتل۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جس وقت خیبر پہنچے اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرہ دار سے کوئی حیلہ و تدبیر کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حویلی کے دروازے کے قریب پہنچ کر منہ پر کپڑا ڈال کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ پہرے دار نے ندا دی، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ پہرے دار اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ سکا اور وہ سمجھا کہ حویلی کا کوئی خادم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اندر داخل ہو کر چھپ گئے۔ جب تمام لوگ سو گئے تو جہاں دربان نے چابیاں رکھی تھیں وہاں سے چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا تاکہ ضرورت کے وقت بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا اور ایک ایک دروازہ کھولتے جاتے اور بند کرتے جاتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کا قتل کر دیں۔ ابو رافع اوپر کی منزل میں تھا، وہاں تک پہنچنے کے لیے سیڑھی سے جانا پڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع کے حجرے تک پہنچے اور اس کا دروازہ کھولا تو وہ بیوی بچوں کے درمیان سو رہا تھا اور اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، ابو رافع؟ اس نے کہا کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز محسوس کی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ فوراً اسی وقت تلوار کی ضرب لگائی، لیکن تلوار اس کو نہ لگ سکی اور اس نے زور سے چیخ ماری۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بدل کر کہا، کیا ہوا؟ گویا ایسا محسوس ہو کہ وہ ابو رافع کی مدد کرنے آئے ہیں۔ ابو رافع نے کہا، ایک آدمی نے مجھ پر تلوار سے وار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف لپکے اور تلوار کے پے در پے وار کیے کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ابو رافع کے حجرے سے باہر نکلے۔ رات کا اندھیرا تھا، سیڑھیاں اترتے جاتے اور دروازے کھولتے جاتے، آخری سیڑھی ان کو ٹھیک سے نظر نہ آئی اور وہ سمجھے زمین تک پہنچ چکے ہیں۔ جیسے ہی پاؤں بڑھایا تو گر گئے اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اپنے امامے سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ گئے۔ جب مرغ نے اذان دی تب دربان نے دروازہ کھولا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھسٹتے ہوئے چھپ کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے۔
حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تسلی نہ کر لوں کہ ابو رافع مر چکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے اعلان کیا یہودی تاجر ابو رافع کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ ٹانگ زخمی تھی اس لیے ساتھی ان کو سارا راستہ کندھوں پر اٹھا کر چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاؤں پر اپنا دست مبارک پھیرا، گویا کہ ساری ہڈیاں جڑتی چلی گئیں جیسے پاؤں میں کبھی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں یمامہ کی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب اور اس کا عنوان ہے نیکیوں میں سبقت کرنا۔ ابھی درس میں ہم نے پڑھا کہ جب قبیلہ خزرج نے دیکھا کہ قبیلہ اوس ہم سے سبقت کر گئے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہمیں یہودی تاجر ابو رافع کو قتل کرنے کی اجازت دیں تاکہ ہم اجر میں قبیلہ اوس کے برابر شریک ہو جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے تھے۔ خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا جوش ایمان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ قریش مکہ کے چند سردار حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سرداران قریش سے کہ آپ ذرا پیچھے ہو جائیں اور اصحاب صفہ کو آگے بٹھا دیا۔ پھر حضرت سلمان، حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت صہیب رضی اللہ عنہم تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریش کے سرداروں کو مخاطب کیا کہ آپ لوگ ذرا اور پیچھے ہو جائیں۔ ایسا کرتے کرتے سرداروں کو جوتیوں میں بٹھا دیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ہمارے ساتھ کیا کیا؟ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے اسلام لانے میں دیر کی، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ سب لوگ آپس میں کہنے لگے کہ چلو خیر ہے، دنیا میں ہم پیچھے رہ گئے لیکن اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ چاروں صحابہ حارث بن حشام، سہیل بن عمر، ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کرنے لگے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہمیں آگے سے پیچھے بٹھا دیا، ٹھیک ہے ہم حقدار ہیں، لیکن ہمیں پریشانی یہ ہے کہ کوئی راستہ ہو کہ آخرت میں ہم سب برابر ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانیاں پیش کیں، تم بھی اللہ کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن کر سارے قریش کے سردار مکے آئے اور مکہ سے بما خاندان کے ہجرت کی۔ جب یہ مکہ شریف سے نکلنے لگے تو مکہ والے رونے لگے کہ ہمارے سردار ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، ہم پیچھے رہ گئے اور ہمارے غلام آگے نکل گئے، اور اتنا آگے نکل گئے کہ اگر یہ مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارا خرچ کر دوں تو ان کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ بہرحال یہ قافلہ ملک شام پہنچا تو یرموک کی جنگ ہو رہی تھی، رومیوں سے جنگ تھی، 3 لاکھ کا لشکر تھا
اور مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، یعنی دشمن کا لشکر 10 گنا بڑا تھا۔ تمام سرداران قریش نے اس جنگ میں شرکت کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لڑتے لڑتے صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدم اکھڑ گئے اور اہل ایمان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ ایسی صورتحال میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتاری، زرہ اتار کر پھینک دی، تلوار کی نیام کو توڑ کر پھینک دیا اور ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے کہ کوئی ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یا تو ہمیں فتح دیں یا ہماری قبریں یہاں بن جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں، ہمارے قائد آپ ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ چھڑایا اور فرمایا، میں اور میرے باپ ابو جہل نے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی اور ان کے خلاف لڑتے لڑتے زندگی گزاری۔ آج اس داغ کو دھونے کا دن آیا ہے۔ پھر ان کے بیٹے نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ساتھ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیعت کی۔ سب نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا، اللہ اکبر کہہ کر دشمن کے لشکر کی طرف بڑھے۔ چند ہی لمحوں میں اللہ نے دشمن کے لشکر کو شکست دی۔ چند مسلمان باقی بچ گئے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ ان کا سر اپنی گود میں رکھا، پانی کے چھینٹے ڈالے، انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پوچھا، کیا فیصلہ ہوا، فتح یا شکست؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مبارک ہو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو فتح دی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری الفاظ یہ ادا فرمائے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دے دینا کہ جو آپ نے کہا تھا وہ ہم نے کر دکھایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہاں ہمارا درس نمبر 89 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی